دیکھیے، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے جب جھوٹ کے انبار لگا دیے جاتے ہیں تو حقیقت اس جھوٹ میں گم ہو جاتی ہے۔ اگر کائنات میں نیکیوں کا کوئی مجسمہ نبی کریم کے بعد نظر آتا ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ اگر ماشاء اللہ۔ نبی کریم کے بعد معائب اور غلطیوں سے پاک کوئی گھرانہ ہے تو وہ یہی گھرانہ ہے۔ لیکن اب اس گھرانے میں آپ کو جب کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر آپ نے ان کو لوگوں کی نظر میں نیچا دکھانے کے لیے پروپیگنڈوں کے جب آپ انبار کھول دیتے ہیں اور جب آپ ممبروں پہ اور باقی جگہوں میں پیسے استعمال کر کے اس گھرانے کی نسبت سے پروپیگنڈے کا ایک پورا بازار گرم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزوں کا تاریخ میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں اللہ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ انہوں نے 1000 شادیاں کی، اللہ اکبر، جبکہ اور پھر اس کی توجیہ بھی کی، اللہ اکبر۔ ادھر سے اس طرح کا نقص بھی بیان کیا اور ادھر سے پھر اس کی توجیہ بھی کی کہ لوگ چونکہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس گھرانے سے اپنی نسبت قائم کریں تو اس اللہ لیے لوگ لا کے بیٹیاں دیتے تھے اور آپ شادی کرتے تھے اور اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اندازہ اکبر، لگا لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایسا تھا تو پھر امام حسن سے بڑے امام علی تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ان سے بڑے خود رسول کریم تھے، اللہ وہاں پر اکبر، بھی ایسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ صرف اور صرف اس گھرانے کی کردار کشی کے اللہ اکبر، لیے جو دروازے کھولے گئے تھے اس کا نتیجہ تھا، ورنہ حقیقت سے تو اس کا بے شک، دور دور بے تک شک، بھی کوئی تعلق نہیں بے ہے۔ شک۔ اب میں اس حوالے سے میرے خیال میں پہلے بھی پروگرامز میں بہت ساری دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ پہلی بات تو جیسے شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ آل البیت کے وہ جو عظمتیں اور شانیں تھیں نا، تو یہ ایک دنیا کا ایک حقیقت کا دستور ہے کہ جتنا جو بڑا ہوتا ہے نا اتنے زیادہ اس سے جلنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ اتنے اس کے زیادہ حاسد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ آل البیت پاکیزہ ترین لوگ تھے، ان کے کوئی کیریکٹر میں کمزوری نہیں تھی، کوئی نسبت میں کمزوری نہیں تھی، کوئی خاندان میں کمزوری نہیں تھی، کوئی اخلاق میں کجی نہیں تھی۔ تو اب ظاہر ہے ان کی دشمنیاں، ان کی مخالفتیں، ان کا بغض تو لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا اللہ ہوا تھا۔ اکبر، تو اب ان کو تانا کیا دیں؟ اب اس حوالے سے پھر چیزیں گھڑی گئیں۔ امام سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، ان کا حلیہ گڑھا گیا۔ سر پہ بال نہیں ہے، پیٹ بڑا ہوا اللہ ہے، اکبر، قد چھوٹا ہے، اللہ اور اکبر، یار کیا بدماش ہو یار۔ امام حسن مجتبیٰ کا چونکہ حلیہ صحیح روایات سیرت کی رسول کی کتابوں میں آ گیا، وہاں ہاں، اور کچھ نہیں ملا، تو امام حسن کے اوپر یہ کر دیا، او جی دیکھیں جی وہ کثرت ازواج تھی، ان کی شادیوں کی کثرت اللہ تھی۔ اکبر، بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اگر شادی کرتے ہیں تو کسی کو طلاق دینی ہو تو طلاق کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق آسن۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینا بغیر کسی شرعی مجبوری کے، یہ اللہ تعالیٰ ابھی کو عمل ہے۔ سخت ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ او بھائی، آج ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا اس پہ کہتے ہیں یار یہ تو نے کیوں طلاق دی؟ تو اب وہ جن کی تربیت رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہے وہ اللہ خام خواہ اکبر، شادیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو طلاق، بچیوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، یار کیا ہے یہ؟ اور پھر یہ چلیں آ جاتے ہیں ہم اس پہ کہ اگر ایک بندہ شادی کرتا ہے، 4 بیویاں ایٹ اے ٹائم اگر اس کے نکاح میں، تو جب چوتھی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق احسن دینی چاہیے نا شہزادہ رسول کو۔ تو طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طور میں جس میں قربت نہ کی ہو اس طور میں اس بیوی کو طلاق دے دی جائے اور اس پر اس کی عدت گزر جائے۔ تو ظاہر ہے جب تک اس کی عدت گزری نہیں ہے اس دوران تو اگلی چوتھی بیوی سے یعنی نئی سے شادی کر ہی نہیں سکتا شوہر، کیونکہ ابھی تک تو وہ چوتھی تھی جس کو طلاق دی وہ تو ابھی تک جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ تو اس کے نکاح میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بیوی یعنی 4 شادیوں کے بعد اگر آپ نئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو 3 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ صحیح، تو اب ان 3 مہینوں کے انتظار کو اگر لگائیں تو 1000 جو ہے نا شادیوں کے لیے 3000 مہینے درکار ہیں، اور اللہ 3000 اکبر، مہینوں کو سالوں میں نکالیں تو یہ 250 سال، اللہ اکبر، 250 سال چاہیے۔ اللہ پھر اکبر، امام حسن مجتبیٰ نے بے شک، پیدل حج کیے، پھر جی، وہ جنگوں میں گئے۔ جی، تو یار جس بندے کا صبح و شام کیلکولیشن کر کے یہی کام ہو نا، اس کو بھی اتنی سینکڑوں شادیاں اللہ کرنے کے اکبر، لیے 100 سال کی عمر درکار ہے، جبکہ شہزادہ مصطفیٰ آپ نے 20 سال کی عمر میں پہلی شادی بالکل، کی، یا بعض نے 18 بالکل، لکھا ہے، اور اس کے بعد 53 یا 57 اللہ اکبر، 55 یہ مختلف اقوال ہیں
چلیں آپ 57 سال ہی ہم لگا لیتے ہیں عمر مبارک، تو اتنی سی عمر میں اتنی شادیاں ظاہر ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی تو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہستیوں کی اس طرح کی چیزوں کے باتیں کرنے کے بجائے ان سے والہانہ محبت کی جائے، ہاں. ان کو رسول اللہ کا جسم کا جز سمجھ کے ان کے ساتھ وہی کیا بات لگاؤ رکھا جائے جو ذات پیغمبر کے ماشاءاللہ. اعضاء اور اجزاء کے ساتھ رکھنے کا ہمیں حکم ماشاء ملا اللہ ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروٹوکول رکھتے ہیں امام حسن امام حسین کے حوالے سے، جس طریقے سے آپ نے بھی بیان کیا، اور پھر ظاہر ہے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی ہمیں دکھتا ہے کہ وہ ایک خاص پروٹوکول انہیں دے رہے ہیں. جو ایک گھر کی تربیت ہوتی ہے، وہ کیا تربیت کا ماحول تھا جو بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رواج تھا، وہ کس طرح سے تربیت کیا کرتی تھی کہ اس قسم کے جوانان انہوں نے پیدا کیے اور ان کی تربیت کی؟ یہ بھی، اور اس سے پہلے میں قریشی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا، پھر لوگ عیب کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ جب عیب نہیں ہوتا تو لوگ عیب کیوں تلاش کرتے ہیں اور کیوں ڈالتے ہیں ان کی زندگیوں میں؟ بے عیب زندگیوں کو داغدار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک میاں بیوی کی جب شادی ہوئی نا، تو بیوی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی اور میاں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، لیکن دونوں کے مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمیں لڑنا ہے، لیکن لڑنے کا موقع نہ بیوی دے رہی ہے نہ میاں دے رہا ہے. ایک دن میاں نے دیکھا کہ گھر میں آئے تو وہ آٹا گوندھ رہی، اور آٹا گوندھتے گوندھتے جیسے پرات میں یوں کر رہی ہے تو جوتی اٹھا کے اس کی کمر میں ماری کہ تو آٹا گوندھ رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے؟ آٹا ایسے گوندھ رہی ہے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں لوگ، تو ایسے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب جب اس نے روٹی پکا کے رکھی نا اس کے آگے، اب وہ بھی موقع ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ کھانے لگا، تو اس نے کہا روٹی کھاتے ہوئے تیری داڑھی کیوں ہل رہی ہے؟ اس نے بھی لڑائی شروع کر دی. تو یہ جب نفرتیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں نا، پھر وہ خام خواہ موقع تلاش کرتی ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ہندو تھا گوپال نامی، اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف داغدار کرنے کے لیے، اور یہی پہلو لیا، چونکہ آپ کی ازواج ہماری جیسے 4 ہیں، آپ کی ازواج 13 تک بھی گئیں اور آخری وقت 9 بھی بیک وقت موجود رہیں. تو اس کا مولانا ثناء اللہ منصری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول کے نام سے اس کا جواب دیا تھا. تو جن کے دل میں خود کیڑے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ دوسری پاک باز ہستیوں پر اچھالتے ہیں. تو ہمیں اس کی میرا خیال ہے فکر بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسی باتوں کو خاطر میں بھی نہیں لانا چاہیے.